وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے، مزید بڑھیں گے خبروں کی جانب۔ ہندوستانی فوج کے آپریشن سندور کے جواب میں پاکستانی فوج کی کارروائی سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر مرکزی وزارت داخلہ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریوں کو سول سیکورٹی ایکٹ کے تحت ہنگامی اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹری اور ایڈمنسٹریٹرز کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا کہ وہ سول سیکورٹی ایکٹ کے تحت حاصل ہنگامی اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد ہنگامی حالات میں ضروری احتیاطی تیاریوں کو مؤثر طریقے سے انجام دینا اور ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان ہنگامی اختیارات کے تحت ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس کو وقت ضائع کیے بغیر ضرورت کے مطابق ضروری آلات اور سامان کی خریداری کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں بین الاقوامی سرحد آئی پی کے نزدیک رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی شہری کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو مفت ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ موضوع وزیر نے ان باتوں کا اظہار جمعہ کو ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ضلع مجسٹریٹ راکیش منہاس سے پچھلے 24 گھنٹوں کا فیڈ بیک موصول ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع کٹھوعہ میں بین الاقوامی سرحد آئی بی کے نزدیک رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی شہری کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ان لوگوں کو مفت ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں مزید کہا کہ صورتحال کے پیش نظر سب کی طرف سے مشترکہ اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ کرناٹک میں حکمران کانگریس نے جمعہ کو ریاستی دارالحکومت میں ہندوستانی مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ترنگا یاترا کا اہتمام کیا۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک سدھارمیہ، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کے علاوہ دیگر کانگریسی قائدین نے اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت پر زور دیا۔ کیار سرکل سے شروع ہو کر چنا سوامی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب منسک اسکوائر پر اختتام پذیر اس یاترا میں طلباء، ریٹائرڈ دفاعی اہلکاروں اور مختلف سیاسی پس منظر سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں سمیت معاشرے کے ایک وسیع طبقے نے شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر شیو کمار نے کہا کہ ہم نے سماج کے تمام طبقوں کو مدعو کیا۔ ہم اپنی مسلح افواج کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر تمام طبقے کے لوگ بشمول ریٹائر مسلح افواج، طلباء اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ یہاں شرکت کر رہے ہیں۔ ہندوستان مضبوط ہے۔ جس طرح ہم نے اندرا گاندھی کی قیادت میں حالات کو سنبھالا ویسا ہی اب ہوگا اور ہندوستان کی جیت ضرور ہوگی۔ وزیر داخلہ ڈاکٹر جی پرمیشورا، جنہوں نے ریلی میں شرکت کی، کہا کہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب آپ ہندوستانی مسلح افواج کے ساتھ ہیں۔ آپ نے جو بھی کارروائی کی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ یاترا ریلی کے علامتی طور پر یہ کہنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ وزیر ایچ کے پاٹل نے کہا کہ یہ ترنگا یاترا ہماری مسلح افواج کے لیے ہماری اخلاقی حمایت اور تعریف کا اظہار کرتی ہے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ہندوستان کے پاس دنیا کی سب سے مضبوط اور ذہین فوج ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ تنازع بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر پڑوسی ملک ایسا کرتا ہے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تقریب حب الوطنی کے جذبے سے بھرپور تھی، جس میں شرکاء نے قومی پرچم لہرایا اور مسلح افواج کی تعریف میں نعرے لگائے۔ راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ نے ہندوستانی فوج کو ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے قابل قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوج نے راجستھان سرحد پر بھی پاکستان کی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ مسٹر گہلوٹ نے جمعہ کی صبح اپنے بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں ریاست کے تمام باشندوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بالکل بھی نہ گھبرائیں، صبر، چوکس اور محتاط رہے اور حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر عمل کرے۔ انہوں نے کہا کہ فوج دشمن کو منہ توڑ جواب دے گی۔ حکمران جماعت
جماعت اور اپوزیشن دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں متحد ہے اور پورا ملک فوج اور حکومت کے ساتھ ہے۔ ہندوستانی پہلے ہی پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر چکا ہے اور اب بھی ہمارے اتحاد اور ہماری فوج کی بہادری کی وجہ سے ہماری جیت یقینی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے عظیم مجاہدین آزادی اور سماجی مسلح گوپال کرشنن گوکھلے کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر یادو نے جمعہ کو سوشل میڈیا ایکس پر کہا کہ مسٹر گوپال کرشنن گوکھلے جی نے ہندوستانی عوام کے دلوں میں حب الوطنی کا مقدس شعلہ روشن کیا تھا، جس نے برطانوی حکومت کے خلاف جدوجہد آزادی کو نئی توانائی اور رفتار بخشی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے وقت گوکھلے جی کی شخصیت ہمیشہ ہندوستانی شہریوں میں حب الوطنی کی توانائی کو ابھارتی رہے گی۔ ممبئی ایئرپورٹ پر کسٹم ایئر انٹیلیجنس یونٹ نے 28 سالہ ایرانی خاتون کو دبئی سے 3.27 کروڑ روپے کا سونا اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ خاتون نے یہ سونا دبئی سے خریدا تھا اور اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اسے ہندوستانی مارکیٹ میں فروخت کرے گی۔ کسٹم ذرائع کے مطابق ایم زرنی نامی ایرانی شہری کو دبئی سے ممبئی آنے کے بعد گرین چینل کراس کرنے کے دوران روکا گیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے سامان میں کوئی ڈیوٹی قابل سامان ممنوع اشیاء یا سونا لے کر آ رہی ہے تو اس نے انکار کیا، تاہم اس کے جواب سے مطمئن نہ ہونے پر اس کی ذاتی تلاشی لی گئی، جس میں اس کی کمر کے ارد گرد ایک شفاف پلاسٹک پاؤچ برآمد ہوا جس میں پیلے رنگ کا مواد موجود تھا۔ کسٹم حکام نے حکومت کے منظور شدہ ویلیورز کو بلایا، جس نے اس پیلے رنگ کے مواد کی جانچ کی اور اس نے تصدیق کی کہ یہ سونے کی دھول تھی، جس کا خالص وزن 360 گرام تھا۔ اس سونے کو ضبط کر لیا گیا کیونکہ اسے ہندوستان میں خفیہ طور پر اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کسٹم ذرائع کے مطابق رزنیک نے رضاکارانہ طور پر بیان دیا، جس میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ جوتا بنانے کا کام کرتی ہے اور اس کی آمدنی کم تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے کسٹم ریڈ چینل کو اطلاع دیے بغیر اور ڈیوٹی ادا کیے بغیر سونا اسمگل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مزید کہا کہ ضبط کیا گیا سونا اس کا تھا اور اس نے اپنی بچت سے دبئی میں خرید کر اسے ہندوستان میں فروخت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس وقت تفتیش کے ابتدائی مراحل میں ہے اور ملزم غیر ملکی شہری ہونے کی وجہ سے اسمگلنگ کے بڑے نیٹ ورک کی تحقیقات جاری ہے۔ پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر انڈین پریمیئر لیگ IPL 2025 کے بقیہ میچوں کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جمعہ کو یہ اطلاع دی گئی۔ لکھنؤ سے موصول اطلاع کے مطابق رائل چیلنجرز بنگلور اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان ہونے والے میچ کے ٹکٹوں کی رقم آج واپس کی جا رہی ہے۔ اسٹیڈیم کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، تاہم اس حوالے سے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا BCCI کی جانب سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ تمام 10 فرنچائزرز اور اہم اسٹیک ہولڈرز کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کھلاڑیوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ اس سے قبل جمعرات کو دھرمشالہ میں پنجاب کنگز اور دہلی کیپٹلز کے درمیان جاری میچ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ میچ کے ابتدائی IPL کے چیئرمین اروند دھومل نے کہا تھا کہ بورڈ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور کوئی بھی حتمی فیصلہ مرکزی حکومت کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ منی پور میں ایک مغوی شخص کو بازیاب کرایا گیا اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیکورٹی فورسز اور ریاستی پولیس کی مختلف کارروائیوں میں 11 دیگر انتہا پسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق مذکورہ شخص کو مشتبہ انتہا پسندوں نے اغوا کیا تھا۔ ریاستی پولیس نے جمعہ کو بتایا کہ تھوبل ضلع کے لولنگ پولیس اسٹیشن کے تحت NH 102 لیونگ پل سے ایک انتہا پسند تنظیم کے 3 ارکان کو تاوان کے لیے لاموفیل کے ریمس کیمپس سے اغوا کرنے کے معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ اس شخص کو بھی بچا لیا گیا۔ ایک اور واقعے میں سیکورٹی فورسز نے تھوبل ضلع کے تھوبل PS کے تحت KCPMFL کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ایک اور کارروائی میں سیکورٹی فورسز نے امبال مغربی ضلع کے سکمائی PS کے تحت سمکائی بازار سے ایک تنظیم کے ایک فعال کیڈر کو گرفتار کر لیا۔ سیناپتی ضلع کے تاؤف کوکی گاؤں میں تلاشی مہم شروع کی گئی اور 2 آتش اسلحہ برآمد کیا گیا۔
بہار میں روہتاس ضلع کے اندراپوری تھانہ علاقے میں واقع گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج کی دوسرے سال کی طالبہ نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس ذرائع نے جمعہ کو بتایا کہ طالبہ سالوی کماری نے جمعرات کی رات اپنے ہاسٹل کے کمرے میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ سالوی اروال ضلع کے کرپی تھانے کے نادی خرد باشندے رنجیت سنگھ کی بیٹی تھی اور پالی ٹیکنک کالج کے ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرتی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ خودکشی کے وقت سالوی ویڈیو کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ گزشتہ ماہ طالبات نے کالج پرنسپل سے ہاسٹل میں صاف کھانا نہ ملنے کی شکایت بھی کی تھی۔ ان تمام نکات پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے صدر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس نے سالوی کا موبائل بھی ضبط کر لیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری فوجی کارروائی کے دوران ہندوستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی پاکستان کی ناکام کوششوں کے ثبوت پنجاب کے کئی گاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہندوستان نے اسلام آباد کے میزائلوں اور ڈرون کو کامیابی سے مار گرایا۔ ریاست کے ضلع ہوشیار پور کے کمائی دیوی کے پہاڑی علاقوں میں واقع گاؤں وہفاٹا سے ایک چینی میزائل PL-15 کا ملبہ ملا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ملبہ پاکستانی میزائلوں کا ہے، جنہیں ہندوستان کے فضائی دفاعی نظام نے روک دیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ملبہ ملنے کا یہ واقعہ سرحدی ریاستوں میں رات بھر ہونے والے مبینہ دھماکوں اور سخت حفاظتی اقدامات کے بعد پیش آیا۔ ہوشیار پور کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر مکیش کمار نے کہا کہ ملبہ ایک میزائل کا معلوم ہوتا ہے۔ مقامی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ہندوستانی فضائیہ کو اطلاع دی۔ اہلکاروں نے بتایا کہ فضائیہ کے عہدیداروں کی ایک ٹیم جلدی موقع پر پہنچے گی۔ ابتدائی معائنہ کیا اور مزید تحقیقات اور ٹھکانے لگانے کے لیے ملبہ اٹھا لیا۔ حکام نے ابھی تک اس چیز کی اصلیت یا قسم کی تصدیق نہیں کی۔ مزید تجزیہ جاری ہے۔ اسی طرح بٹھنڈا میں بھی بیڑ تالاب کے قریب میزائل کا ملبہ ملا اور اس کے پرزوں کو غیر فعال کیا جا رہا ہے۔ گورودوارا صاحب میں اعلان کیا گیا کہ سب گھر کے اندر رہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز یہاں ان کیمپوں کا دورہ کیا جن میں پاکستانی گولہ باری سے بے گھر ہونے والے کنبے پناہ گزین ہیں۔ انہوں نے اس دوران ان کنبوں کے ساتھ بات کی اور ان کے مسائل کو سنا۔ وزیر اعلیٰ جمعہ کی صبح سری نگر سے جموں کشمیر روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ گولہ باری سے بے گھر ہونے والے کنبوں کے ان کیمپوں کا دورہ کیا گیا جہاں وہ پناہ گزین ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کنبوں سے بات کی اور ان کے مسائل کو انہوں نے سنا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ انہیں یقین دلایا کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ نے GMC جموں میں گولہ باری سے زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ واضح ہے کہ جمعرات کی شب پاکستانی فوج کی جانب سے جموں، پٹنا کوٹ، ادھم پور اور دیگر علاقوں میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جسے بھارتی فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ ایران نے جموں کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے علاقائی تال میل بڑھانے پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے یہ بات ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ جمعرات کے روز یہاں منعقدہ ایران مشترکہ کمیشن JCM کے 20ویں اجلاس میں مشترکہ طور پر کہی۔ وزارت خارجہ نے آج یہاں ایک بیان میں کہا کہ JCM کی میٹنگ میں باہمی دلچسپی کی علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہندوستانی فریق نے ایرانی وفد کو سرحد پار کے تعلقات اور پہلگام جموں کشمیر میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں بھی آگاہ کیا۔ دونوں فریقوں نے دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہرے کا سخت مذمت کی اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے علاقائی تال میل بڑھانے پر زور دیا۔ بیان کے مطابق JCM اجلاس کے دوران دونوں فریقوں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، جن میں تجارتی اور اقتصادی امور، زراعت، صحت کی نگہداشت، ثقافتی تبادلے، رابطے اور عوام سے عوام کے تعلقات شامل ہیں۔ دونوں فریقوں نے میڈیکل پروڈکٹس ریگولیشن اینڈ کسٹمز پر دو طرفہ معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے قیدیوں، ماہی گیروں، ملاحوں اور طلباء سے متعلق مسائل پر انسانی ہمدردی پر مبنی موقف اپنانے پر اتفاق کیا اور کثیر جہتی فورمز میں باہمی تال میل کو گہرا کرنے کے تئیں
اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کل رات وطن واپسی سے قبل صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے بھی ملاقات کی۔ بدھ کو وسطی سے شمال چلی جانے والی ایک چھوٹا ایمبولینس طیارے کا رابطہ جس میں 6 افراد سوار تھے منقطع ہو گیا اور وہ حادثے کا شکار ہونے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی افسران نے جمعرات کو اس کی تصدیق کی۔ میٹروپولیٹن ریجن کے صدارتی مندوب گونز کے دوران پریس کو بتایا کہ ہم ان 6 ہم وطنوں کے اہل خانہ، دوستوں اور سوگواروں سبھی لوگوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ چلی کی فضائیہ نے کہا کہ طیارے کا ملبہ سینٹاگو کے مضافات میں واقع شہر کواری کاوی سے ملا ہے۔ فضائیہ نے اعلان کیا کہ اس نے طیارے کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد اہلکاروں اور وسائل کو تعینات کر دیا اور تلاش کی کوششوں میں شامل دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ایویشن کے مطابق طیارہ شنٹاگو سے شمالی شہر آریکا جا رہا تھا کہ بدھ کی دوپہر ریڈار سے غائب ہو گیا۔ پبلک پروسیکیوٹر کا دفتر ایمرجنسی ریسپانس ٹیموں کے ساتھ مل کر حادثے کی وجہ کی تحقیقات کر رہا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تمام ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسلز اپنی 1 ماہ کی تنخواہ نیشنل ڈیفنس فنڈز میں عطیہ جمع کرے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کا ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسل کو مشورہ۔ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر دہلی میں تلنگانہ بھون میں کنٹرول روم قائم کیا گیا۔ سرحدی ریاستوں میں عوام کو مدد، معلومات اور خدمات کے لیے کنٹرول روم کا استعمال کرنے عہدیداروں کی ہدایت۔ تلنگانہ میں ایگریکلچر اور فارمیسی میں داخلوں کے لیے ٹی جی ایپسیٹ نتائج 11 مئی کو ہوگا اعلان۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اتوار کی صبح 11 بجے دن کریں گے جاری۔ ہندوستان پاکستان کشیدگی، حیدرآباد ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سخت، مسافروں کے لیے ضروری ہدایت جاری۔ سیکیورٹی عملے سے مکمل تعاون کرنے اور صبر کا مظاہرہ کرنے ایئرپورٹ انتظامیہ کی مسافروں سے اپیل۔ کانگریس حکومت اناج خریداری مراکز سے اناج کی خریداری میں پوری طرح ناکام۔ ونگا پہاڑ میں اناج خریداری مرکز کا معائنہ کرنے کے بعد سابق وزیر ای دیاکر راؤ کا بیان۔ آندھرا پردیش کے جوان مرلی نائک جموں کشمیر میں فائرنگ میں ہلاک۔ مرلی نائک نے سال 2022 میں اگنی ویر اسکیم کے تحت فوج میں کی تھی شمولیت اختیار۔ چیف سیکرٹری کو سول ڈیفنس ایکٹ کے تحت ہنگامی اختیارات استعمال کرنے کی اجازت۔ پاکستانی فوج کی کارروائی سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر مرکزی وزارت داخلہ نے کیے احکامات جاری۔ جموں کشمیر میں آئی بی کے نزدیک رہنے والے لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا بیان۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟
कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.